بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلہ و فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میں خانہ وحدت کا وہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ سربریدہ عشق کے حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال حبشی بزبان حال عرض کرتے، تیری محبت کے جرم میں یہ کفار مجھے قتل کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، تو بھی آسمان دنیا پر تشریف لا اور اپنے عاشق کے تماشا کو دیکھ کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خستہ حال اور لہو لہان احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اس عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالیٰ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو؟ دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ کچھ دن بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہزارہا مصائب و الام کے باوجود
راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال کے مصائب سن کر آپ علیہ السلام کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اس کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ ظالم یہودی آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ کالے رنگ والے حبشی غلام کے بدلے سفید اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ بلال کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے بلال کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا؟ اے پاکیزہ فطرت آدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اور بلال آپ کے ادنا غلام ہیں اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ کا۔ میں نے حضرت بلال کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان۔ کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو عطا فرماتا ہے۔ وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کج کلا ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔